جی سر، کاؤنٹر کلرک نے اس کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کالا گلاب۔ خوب، سر کیا آپ اپنا نام بتائیں گے؟ جگدیش ورما۔ درگوش نے فرضی نام بتایا۔ اوکے مسٹر ورما، کیا آپ کی بکنگ ہے؟ نہیں، میں پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ او، تو پھر آپ حال کا جائزہ لیں، جو پھول آپ کو پسند ہو اسی میز پر جا کر بیٹھ جائیں۔ کوئی بھی چلے گی، درگوش نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ 12 نمبر پر چلے جائیں اور ہاں، 2,000 جمع کروا دیں اور 3,000 اس لڑکی کے ہاتھ میں۔ درگوش نے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا اور جلد ہی وہ 12 نمبر میز پر موجود تھا۔ 12 نمبر پر موجود لڑکی کافی خوبصورت اور اس کے معیار کے مطابق تھی۔ لڑکی اس کو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا گڈ نیم سر؟ تم مجھے جان کہہ سکتی ہو، درگوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، لڑکی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لیکن یہ جان تو صبح ہوتے ہی چلی جائے گی۔ وہ کافی تیز ترار معلوم ہوتی تھی۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ جان رات میں بھی جا سکتی ہے، درگوش نے کندھے اچکا کر بے پرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کہا مار کر ہنس پڑی اور بولی، کافی دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ درگوش کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک ویٹر ان کے سامنے آ گیا۔ آرڈر ہے جناب، کیا یہاں کھانے پینے کا انتظام ہے؟ اس کی بات سن کر لڑکی نے غور سے اس کو دیکھا اور بولی، کیا آپ پہلی بار یہاں آئے ہیں؟ ہاں۔ او، جب ہی، وہ مسکرائی۔ آپ کا آرڈر لکھا جائے گا، ٹھیک 12 بجے یہ کمرہ بند کر دیا جائے گا، آرڈر آپ کو کمرے میں تیار ہی ملے گا۔ یہ سن کر درگوش حیران رہ گیا تھا کہ جسم فروشی کا یہ اڈا اپنی طرز کا اچھوتا ہی ثابت ہو رہا تھا۔ یہ کافی حیران کر دینے والا تھا۔ تم خود ہی آرڈر منگوا لو، درگوش نے اس لڑکی سے کہا۔ اچھا، شراب کون سی؟ میں شراب نہیں پیتا، اس نے جلدی سے کہا۔ لڑکی نے غور سے اس کو دیکھا اور پھر ویٹر سے کچھ کہنے لگی۔ وہ سادہ کاغذ پر جلد از جلد آرڈر لکھنے لگا۔ بڑا اچھا نظام ہے یہاں کا، ماحول بھی کافی صاف ستھرا اور منفرد ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وہ فخر سے بولی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ کیا رکھا ہے نام میں، صبح تک لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس کے انداز میں تلخی در آئی۔ پھر بھی یہ دنیا کی رسم ہے، وہ سر ہلا کر بولا۔ بچپن میں میرا نام لڑکی تھا، ہوس پرستوں نے مجھے لڑکی سے عورت بنا دیا اور اب میں صرف ایک عورت ہوں۔ لگتا ہے زمانے کی ستائی ہوئی ہو۔ ہاں، شاید تم ذاتیات پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں اور میری ذات کیا صاحب، وہ حقارت سے بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں تمہارے ساتھ کمرے میں جاؤں گی تو میرے وجود کا ہر کونا تمہارے سامنے ہوگا۔ اور پھر کہاں رہی میری ذات؟ اس کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ اس قدر اکتائی ہوئی ہو تو اس ماحول سے نکل جاؤ۔ کہاں جاؤں نکل کے؟ یہاں ایک رات میں ایک درندہ ہے، باہر کی دنیا تو بہت سے درندوں سے بھری ہے۔ کیا تم اکیلی ہو؟ درگوش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، 2 درجن لڑکیاں ہیں نا۔ او، میرا مطلب تمہارے رشتہ داروں سے ہے۔ ایک باپ تھا بیچارہ، جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ اس کی اکلوتی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے تو خودکشی کر لی ہوگی بیچارے نے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ اس کی بات سن کر درگوش خاموش رہا تھا۔ ارے کیا فالتو کی بات کر رہی ہوں میں، کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ اس کا لہجہ مغموم تھا۔ درگوش نے دیکھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو بھی ٹپک پڑا ہے۔ اس سے قبل درگوش کچھ کہہ پاتا، لاؤڈ سپیکر سے آواز بلند ہوئی۔ معزز مہمانوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے کمروں کا رخ کریں، رات کے 12 بج چکے ہیں اور ہال بند ہونے والا ہے۔ کمرے میں چلیں، لڑکی اٹھتے ہوئے بولی۔ ویسے مجھے شازیہ کہتے ہیں، یہ نام میرے بابا نے رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوسری منزل پر اپنے کمرے میں موجود تھے۔ جو نمبر آصف درگوش کو دیا گیا تھا وہی کمرے کا نمبر تھا۔ کمرے میں چاروں طرف ماحول خاصا صاف ستھرا تھا۔ ایک طرف بیڈ کے قریب ایک چھوٹی سی میز موجود تھی جس پر کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ شازیہ کی بات ٹھیک تھی، ویٹر نے سامان کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ شازیہ نے بھی کرسی کھسکائی اور براجمان ہو گئی۔ آپ کچھ کھا لیں۔ اس کھانے میں زہر تو نہیں؟ درگوش نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ نہیں، زہر تو میری زندگی میں گھل چکا ہے، میں کسی اور کے لیے کیا زہر مہیا کروں گی؟ اس کی بات سن کر درگوش خاموش ہو گیا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی خوشی سے اس کاروبار میں نہیں ہے، مگر اس کو کیا لینا دینا؟ وہ تو اس زندگی کو اپنی خوشی سے قبول کر چکی تھی۔ کھانے سے فراغت کے بعد شازیہ بولی، چلیں، وقت نکلا جا رہا ہے۔ تو ارے وقت نکلا جا رہا ہے، جلدی آ جائیں،
ورنہ رات بہت ہو جائے گی، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ چلو۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ شازیہ اس کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ درگوش کافی گہری سوچ میں گم تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے شازیہ کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم کوئی ایسا طلسم کر سکتی ہو کہ میں آج رات کسی کو بھول جاؤں؟ کس کو بھول جانا چاہتے ہیں؟ ویسے بھی میں کوئی جادوگرنی تھوڑی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ہر خوبصورت عورت ایک جادوگر ہی ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں نے سنا تھا ان دکانوں میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آپ کی بات سمجھ گئی۔ ان بازاروں میں لوگ محبت کی چوٹ کھا کر آتے ہیں اور اس چوٹ کو بھلانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ خیر، میں کوشش کروں گی کہ میرا قرب آپ کو وہ سب بھلا دے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور کمرے کی روشنی گل کر دی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ دوسرے دن کی صبح کافی خوشگوار تھی۔ وہ جب نہا دھو کر نکلا تو شازیہ چائے کی ٹرے کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائی۔ او ہو، تو چائے کا بھی انتظام ہے؟ ہاں بالکل، تاکہ گاہک دوبارہ یہاں کا رخ کرے۔ کیا میرا قرب اس کو بھلانے میں آپ کا مددگار ثابت ہوا؟ شازیہ نے چائے پیتے ہوئے درگوش سے پوچھا۔ نہیں، تمہارے بھرپور انداز سے اس کی طلب اور بڑھ گئی ہے۔ میں اب اس کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں، محبت۔ اتنا کہہ کر درگوش نے جیب سے 3000 روپے نکالے اور شازیہ کے سامنے میز پر رکھ دیے اور باہر نکل گیا۔ شازیہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی اور زیر لب بڑبڑا کر بولی، تم کیا جانو محبت؟ محبت وہ زہر ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ آج میری زندگی برباد ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ناگر اور اس کے ساتھیوں نے اس قدر شاندار دعوت پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پراسرار باس کی آواز پھر ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا خیال ہے اب کام کی بات شروع کی جائے۔ جی باس۔ سنو میرے ساتھیو، یہ جگہ بہت بہتر ہے۔ اب جو میں کام شروع کرنے والا ہوں، اس کے لیے میں بہت عرصے سے پلان کر رہا تھا اپنے کام کے لیے، اور اب میں مکمل طور پر اس پلان کو اپنے ہاتھ میں لے چکا ہوں۔ میری برسوں کی محنت اور سوچ رنگ لے آئی ہے۔ اب تک جو بھی کام ہم نے کیے وہ صرف اور صرف وقت گزاری کے تھے اور تمہارا امتحان تھا۔ اب وقت آیا ہے کروڑ پتی بننے کا۔ باس کی آواز میں عجیب سا جذبہ پیدا ہو گیا تھا جس کو ناگر کوئی نام نہ دے سکا۔ ویسے ناگر کے لیے یہ بات بھی کافی خوشی کی تھی کہ وہ جلد ہی امیر ہو جائے گا۔ باس، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ناگر نے بے تابی سے کہا۔ یہ علاقہ ویران اور بے آباد ہے۔ یہاں تھوڑے فاصلے پر ایک درختوں کے درمیان سے اونچے نیچے ٹیلوں سے ہوتا ہوا ایک غیر آباد سمندر کے ویران کنارے جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ سمندر کا ویران کنارہ؟ ناگر نے حیرت سے کہا۔ ہاں، سمندر کا ویران کنارہ، جہاں ہمارے لیے دولت ہی دولت ہے۔ تم لوگ رات کے 12 بجے وہاں جاؤ گے۔ رات کے 1 بجے ایک لانچ آ کر رکے گی۔ اس لانچ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بحفاظت نادر محل میں منتقل کرنا ہے۔ وہ سامان کس قسم کا ہے؟ جیک نے پوچھ لیا۔ چند لمحات تک خاموشی رہی، اس کے بعد باس کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ یہ ایک غیر ضروری سوال ہے۔ زیادہ غیر ضروری سوال تمہاری زندگی پر فل سٹاپ لگا سکتے ہیں۔ اب جاؤ اس جگہ کا معائنہ کرو جہاں وہ سامان آنے والا ہے۔ جاؤ، شاباش۔ لہجے کی صفاکی محسوس کر کے ناگر اور اس کے ساتھی کانپ گئے تھے۔ بڑے سرکار اپنے مخصوص کمرے میں آرام کرسی پر بیٹھے ہوئے سوچ میں غرق تھے۔ عین اسی وقت مراد کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سرکار، جمال دین آیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چونک سے گئے اور مڑے بغیر پروقار لہجے میں بولے، اس کو مہمان خانے میں لے کر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ مراد کے جانے کے بعد بڑے سرکار کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر دھیرے سے اٹھے اور کمرے کے کونے میں موجود الماری کی جانب بڑھے اور الماری سے ایک ریوالور نکالا اور شلوار کے نیفے میں اڑس لیا اور پھر الماری کا پٹ بند کر دیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے توسیہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ تو تم ابھی سوئی نہیں؟ نہیں بابا جانی، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو۔ اس کے لہجے میں شفقت کا عنصر نمایاں تھا۔ اگلے ہفتے نیلم کی شادی ہے۔ جانتا ہوں کہ وہ تمہاری فرینڈ ہے اور تم اس کی شادی میں شرکت کرنا چاہتی ہو۔ بڑے سرکار نے مسکرا کر کہا، ضرور کرو، مگر شادی کب ہے؟ اس اتوار کو، اور میں تمام رسومات میں شرکت کرنا چاہتی ہوں، اور ہفتہ بھر کے لیے میں اس کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں توسیہ کے منہ سے جملہ سن کر بڑے سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے بے چین ہو کر کہا، لیکن توسیہ، ہفتہ بھر تو بہت ہوتا ہے۔ تم رسموں میں ضرور شرکت کرو، لیکن
لیکن شام کو جاؤ اور رات کو واپس آ جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ توسیہ کا منہ پھول گیا اور وہ غصے سے پیر پٹک کر بولی، اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا بابا جانی، میں صرف نیلم کے گھر ہی تو جا رہی ہوں اور کسی دوسری جگہ تو نہیں، آپ مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتے۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ نہیں، رات کو نہیں، میں تم کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کہ تم رات میں گھر سے باہر رہو۔ بڑے سرکار نے غصے سے کہا، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، اپنی فرینڈ کی شادی میں باہر آوارہ گردی تو کرنے نہیں جا رہی۔ جواباً توسیہ بھی غصے سے بولی۔ اچھا بابا جاؤ، بڑے سرکار نے جھلا کر کہا، مگر اتنا بتاؤ کہ تمہارے خرگوشوں کا کیا ہوگا؟ میں نے ان کو بتا دیا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اور میرا کیا ہوگا؟ تم چلی جاؤ گی تو میں کیسے رہوں گا؟ جس طرح میں رہوں گی، توسیہ کا جواب تھا۔ اچھا ابھی جا کر سو جاؤ، باقی باتیں کل صبح کریں گے۔ کل نیلم مجھے لینے آ رہی ہے اور میں اس کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی بڑے سرکار کے ماتھے پر سوچ کی سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ یہ سب میں تیری خاطر تو کر رہا ہوں، پھر تم کو خود سے کیسے دور کر دوں؟ لیکن ہر وقت تو من مانی نہیں چلتی نا، مجھے کبھی تمہاری بھی ماننا پڑے گی۔ ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ مہمان خانے کی طرف تھا۔ شازیہ کے پاس سے آنے کے بعد اس کے دل کی بے کلی بڑھ گئی تھی۔ جس محبت کو بھلانے وہ اس اڈے پر گیا تھا، وہاں اس کی یاد شدت سے آنے لگ پڑی تھی۔ پھر وہ گھر آ کر سو گیا تھا اور اگر موبائل فون کی بیل نہ بجتی تو شاید وہ کافی دیر تک سوتا رہتا۔ آج شام پولیس کے اعلیٰ آفیسران کی ایک اہم میٹنگ طلب کی گئی تھی، جس میں تمام چھوٹے بڑے آفیسرز ان کو طلب کیا گیا تھا۔ ہوائی جہاز ضروری سے فارغ ہونے اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہیڈ کوارٹر کی طرف نکل پڑا۔ کانفرنس روم میں تمام بڑے آفیسران موجود تھے۔ ایک بہت بڑی لمبی سی میز تھی جس میں پورے شہر کے ہر ٹاؤن کے آفیسر تشریف فرما تھے۔ میز کے بالکل سامنے وہی اعلیٰ آفیسر موجود تھا جس نے یہ میٹنگ طلب کی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے ایک بڑی سی خوبصورت اسکرین نصب تھی۔ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے تمام آفیسران کی چائے اور سموسوں سے تواضع کی گئی۔ اس کے بعد اس آفیسر نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز بڑا ہی نرم تھا، جس کے لب و لہجے سے درگوش سمیت تمام لوگ بے حد متاثر ہوئے تھے۔ اس کا نام اقبال بھٹی تھا، جو کہ دوسرے شہر سے اس شہر میں آیا تھا۔ اس نے تقریر کرنے والے انداز میں کہنا شروع کیا، میرے جان نثار اور محب وطن ساتھیوں، مجھے آپ پر فخر ہے، خاص کر جبران اور اس کے ساتھیوں پر۔ جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ ہمارے شہر میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنا ہی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم نے ایک حکمت عملی طے کی ہے۔ شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے لیے ایک ایکشن ٹاسک فورس بنائی جائے گی، جس کا کام شہر کے اندر جرائم کی روک تھام ہوگا۔ اس فورس میں اس شہر کے جانے مانے آفیسران شامل ہوں گے جن کی امیج پولیس ڈپارٹمنٹ میں اچھی ہوگی۔ اب ایک خاص بات اور ہمارے خاص مخبر کی وساطت سے اطلاع ملی ہے کہ شہر میں وسیع پیمانے پر اسمگلنگ کا کام شروع ہونے والا ہے۔ وہ اسمگلنگ کس چیز کی ہوگی یہ تو پتہ نہیں چل سکا ہے، لیکن اس کام میں ملک دشمن عناصر کی سپورٹ حاصل ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اعلیٰ آفیسر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ڈرامائی تاثرات تھے۔ اس کے چپ ہوتے ہی کانفرنس روم میں موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ خاص وجہ کیا ہے۔ سب کے چہروں پر سنسنی چھائی ہوئی تھی۔ اقبال بھٹی کی کھوجتی ہوئی نظریں سب کے چہروں پر تھیں۔ وہ حاضرین پر اپنے جملوں کا تاثر دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کا اشارہ کس جانب ہے جناب؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر ملک کا معاشی ستون ہے اور اس کی وجہ سمندر ہے، اور وہ اسمگلنگ سمندری راستے سے ہوگی۔ ہم ہر ویران ساحل پر نظر رکھیں گے تاکہ دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اقبال بھٹی نے مسکرا کر کہا، سر ایک سوال ہے، ایک پولیس آفیسر نے کہا۔ ضرور، مجھے خوشی ہوگی۔ آپ نے کہا تھا اسمگلنگ کس چیز کی ہوگی یہ اندازہ نہیں ہے، پھر بھی اگر کچھ آئیڈیا ہو جاتا تو۔ مال کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ ڈرگز بھی ہو سکتے ہیں اور سونا چاندی بھی، کچھ بھی، لیکن اس کی روک تھام ہمارا فرض ہے، اور بہت جلد ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی جس کا کام شہر کے ساحلی علاقوں کی نگرانی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں ہر شخص جو اس ٹیم کا حصہ ہو اپنی ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کرے۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی درگوش آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے پارکنگ سے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور پھر گھر کی طرف رواں دواں ہو گیا تھا۔
رات زیادہ نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف 8 ہی بجے تھے۔ ایک ٹریفک سگنل پر درگوش کو رکنا پڑا تھا۔ سڑکوں پر ٹریفک بھی کافی دکھائی دے رہی تھی۔ سگنل کے سرخ ہوتے ہی اس کے برابر ایک ٹیکسی آ رکی۔ درگوش نے بے خیالی میں اس کی پچھلی سیٹ پر نظر ڈالی اور پھر وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس ٹیکسی میں 2 لڑکیاں تھیں اور دونوں ہی آپس میں بات چیت میں مصروف تھیں۔ ان میں وہ بھی تھی جس کے خیالات نے درگوش کی رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے یہاں ایسے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ اس حالت میں وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ سگنل کھل چکا ہے۔ پچھلی گاڑی کے ہارن کی آواز پر ہوش میں آیا تھا۔ پھر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو واقعی سگنل کھل چکا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے موٹر سائیکل اس ٹیکسی کی تلاش میں آگے بڑھا دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ توسیہ سے یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ توسیہ اس ٹیکسی میں اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ تھی جس کا نام نیلم تھا۔ تمہارے بابا بہت ناراض ہو رہے ہوں گے؟ نیلم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بڑے سرکار کو ناراض ہونے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ انہوں نے اعتراض کیا تھا تم سے ملنے پر، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ توسیہ منہ بنا کر بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا توسیہ، تم کو اس قدر بے جا پابندیوں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ نہ تم کسی سے مل سکتی ہو اور نہ ہی کوئی تم سے زیادہ ملنے آ سکتا ہے۔ نیلم حیرت سے بولی۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آتا، لیکن اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ چھوڑ نہ یار، کوئی اور بات کر۔ مگر تجھے یوں بغیر کسی باڈی گارڈ کے باہر نکلنے کی اجازت کیسے ملی؟ یار تیری شادی جو ہے اسی لیے ضد کی، ورنہ اجازت نہ ملتی۔ وہ صرف شادی کے لیے، اس کے بعد پھر گھر کی 4 دیواری۔ دونوں باتیں کرتی رہیں اور ٹیکسی کا سفر جاری رہا۔ جلد ہی ٹیکسی ایک مارکیٹ میں داخل ہو گئی۔ پھر ٹیکسی رکی اور دونوں لڑکیاں باہر نکل آئیں۔ توسیہ مارکیٹ کی چکا چوند سے حیران رہ گئی۔ وہ ہر چیز کو یوں پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جس طرح پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ نیلم، تم جانتی ہو میں زندگی میں کبھی بھی بازار نہیں گئی۔ جو خواہش کی وہ بابا جانی نے پوری کر دی۔ میں نے باہر نکلنے کی بات کی تو وہ سخت غصے ہو جاتے۔ شاید مجھ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر تم کالج نہ آتی تو۔ توسیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں مارکیٹ میں ایک دکان کے اندر داخل ہو گئیں۔ درگوش نے موٹر سائیکل کو ایک کنارے پر لگایا اور کچھ سوچ کر ان کے پیچھے دکان میں داخل ہو گیا، جو کہ کافی دیر سے ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ گفٹ شاپ کی ایک بڑی دکان تھی جس میں پرفیومز اور لیڈیز میک اپ کا سامان بھی دستیاب تھا۔ دکان میں ایک سیل مین بھی موجود تھا جو اس وقت نیلم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ کے پاس خرگوش کے بچے ہوں گے؟ درگوش نے کھنکار کر دکاندار کو مخاطب کر کے کہا۔ اس سے قبل دکاندار جواب دیتا، توسیہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنی نظریں ہٹا لیں۔ جی ضرور، مگر افسوس وہ کھلونوں کی صورت میں دستیاب ہیں۔ دکاندار اپنی مخصوص مسکراہٹ سے بولا۔ اوہ چلو کھلونے کی صورت میں دکھاؤ تو۔ درگوش نے مایوس ہو کر توسیہ کی طرف کنکیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ پہلے ہمیں فارغ کر دیں، دیر ہو رہی ہے، نیلم نے قدرے برہمی سے دکاندار سے کہا۔ جی ہاں، آپ کی کال آتے ہی میں آپ کا سامان تیار کروا چکا ہوں، بس ابھی لایا۔ اتنا کہہ کر دکاندار دوسری طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد درگوش براہ راست توسیہ سے مخاطب ہو کر بولا، آج خرگوش کے بچے نہیں آپ کے ساتھ؟ اے مسٹر، کون ہیں آپ اور اتنی بے تکلفی سے آپ کیوں میری فرینڈ سے بات کر رہے ہیں؟ نیلم نے روب سے کہا۔ ان کا نام تو توسیہ ہے اور آپ کی تعریف؟ درگوش اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میں نیلم ہوں اور آپ کی تعریف؟ میرا نام درگوش ہے، انسپکٹر آصف احمد درگوش۔ توسیہ ترچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ نیلم نے توسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ساری باتیں یہاں اسی جگہ ہو جائیں گی؟ کسی کافی شاپ میں چل کر بیٹھتے ہیں، پھر میں آپ کو سارا قصہ سناؤں گا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہہ پاتی، اسی لمحے دکاندار ایک پیکٹ لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے پیکٹ کو تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا، میں نے آپ کا سامان پیک کر دیا ہے، آپ کے 4200 ہوئے۔ دکاندار نے بل بتاتے ہوئے کہا۔ اتنے زیادہ؟ درگوش بول پڑا۔ ہمارے ریٹ فکس ہوتے ہیں جناب، نہ کم نہ زیادہ۔ یہی چیز آپ اسی کوالٹی میں کسی اور سے لیں گے تو 6 یا 7 ہزار سے کم کی نہیں ہوگی۔ دکاندار منہ بنا کر بولا۔ کوئی بات نہیں، مجھے معلوم ہے۔ نیلم نے پرس سے پیسے نکال کر ادا کرتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے کافی شاپ پر چلیں؟ درگوش مسکراتے ہوئے بولا۔ ضرور، نیلم نے چند لمحات تک سوچنے کے بعد مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ توسیہ نے اس کو گھور کر دیکھا تھا لیکن وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ جمال کیفے اس شہر کا مشہور ترین کیفے تھا۔ اس کی مشہوری کی وجہ صرف اس کی کافی ہی نہیں بلکہ اس کے سموسے بھی تھے۔
اس جیسے ذائقے دار سموسے شاید ہی پورے شہر میں کسی جگہ دستیاب ہوں۔ پھر تینوں جلد ہی اس کیفے کی ایک میز پر موجود تھے۔ کیا میں آپ کو بہن کہہ سکتا ہوں؟ درگوش نے کھلے دل سے نیلم سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر نیلم چونک گئی اور دوسرے پل مسکرا کر بولی، جی شوق سے، مگر میرا وہی سوال کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ میں ان کے گھر گیا تھا، اتفاق سے ان سے گھر پر ملاقات ہوئی تھی، درگوش نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ! اس نے توسیہ کی طرف گھوم کر دیکھا اور بولی، کیا واقعی؟ توسیہ نے دونوں کو باری باری دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ نیلم کا لہجہ کافی معنی خیز تھا، حیرت انگیز طور پر اس کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ اسی دوران ویٹر کافی لے آیا تھا۔ کافی پینے کے دوران خاموشی رہی۔ دفعتاً درگوش نے توسیہ کو گہری نظروں سے دیکھا اور بولا، صاف دل سے کہہ رہا ہوں توسیہ، تمہاری تصویر میرے دل میں اتر گئی ہے۔ لفظ محبت کا مطلب شاید تم کو دیکھنے کے بعد ہی میں سمجھا ہوں۔ درگوش کا انداز کافی صاف ستھرا تھا۔ ارے ارے آپ تو، نیلم گھبرا گئی۔ اس سے آگے وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی تھی۔ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات غلط کی ہے، جو دل کی بات ہے وہ کی ہے۔ تم سے شادی کروں گا توسیہ۔ توسیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ہونٹ تھر تھرانے لگے تھے۔ نیلم نے یہ سب دیکھا اور اس کا کندھا ہلا کر بولی، کیوں بھائی، یہ کیا چکر ہے؟ توسیہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی گردن جھکی ہی رہی۔ درگوش اور نیلم کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے اور پھر درگوش دوبارہ بولا، میں آج اپنے دل کا حال بیان کر کے بہت خوش ہوں۔ یہ خوشی عارضی ہے، توسیہ بول اٹھی۔ کیا مطلب؟ درگوش نے چونک کر کہا۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ میں اس نیلم کی شادی کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے اس کے گھر آئی ہوں۔ اوہ! جی، توسیہ کے لہجے کا تاثر کچھ عجیب سا تھا، وگرنہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کسی مرد سے اس طرح بات کر سکوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بے زبان جانوروں میں گم کر دیا ہے۔ جی میں سمجھا نہیں، اور میں شاید سمجھا بھی نہ سکوں گی، کیونکہ میں خود بھی اس زندگی کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکی ہوں۔ بے زبانوں سے تو راہ و رسم بڑھا سکتی ہوں، مگر انسانوں سے نہیں۔ توسیہ کے چہرے پر اداسی اور کرب نمایاں تھا۔ میں ضرور سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر توسیہ کے چہرے کی اداسی اور بڑھ گئی۔ اس نے بے چین ہو کر نیلم کو مخاطب کیا، چلو گھر، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ توسیہ کے اس عجیب و غریب رویے پر نیلم اور درگوش دونوں ہی الجھن کا شکار ہو کر رہ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی درگوش سے دوستی کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں کسی اندرونی جذبے کے تحت وہ گھبرا رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا، نیلم سمجھنے سے قاصر تھی۔ ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ تم نے اپنی کافی تک ختم نہیں کی، نیلم بول اٹھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ درگوش سے نظریں چراتی ہوئی بولی۔ درگوش بغور اس کو دیکھ رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر نیلم بولی، اچھا تم باہر جا کر میرا انتظار کرو، میں 2 منٹ میں درگوش بھائی سے بات کر کے آتی ہوں۔ توسیہ نے اس کو گھور کر دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے والد اس کو بے جا پابندیوں میں رکھتے ہیں، وہ تو میں ان سے زبردستی جنگ کر کے 1 ہفتے کے لیے لائی ہوں، انہوں نے ہم کو کہیں گھومنے پھرنے کی اجازت بھی نہیں دی، نیلم بولی۔ درگوش نے سر ہلایا، واقعی کافی حیرت انگیز بات ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں بہن ہونے کی وجہ سے اپنا فرض ضرور نبھاؤں گی، آپ میری شادی میں ضرور آئیں۔ یوں بھی میری شادی میں صرف 5 دن رہ گئے ہیں، میرے آنے سے تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں، وہ ہنسی۔ دراصل میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اپنی شادی کا سارا انتظام مجھے خود کرنا ہے۔ صرف ایک بوڑھی ماں ہے جو بیمار ہے، ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اوہ ویری سیڈ۔ اگر کوئی کام وغیرہ ہے مجھے ضرور بتانا۔ سب کچھ مکمل ہے بھائی جان، بس آپ تشریف لے آنا، اگر کسی کام کی ضرورت پڑی تو میں بتا دوں گی، نیلم خلوص دل سے بولی۔ ٹھیک ہے۔ رات کو درگوش کی ڈیوٹی تھی، لیکن وہ دماغی طور پر غیر حاضر تھا۔ اس کا ذہن بدستور توسیہ کے پراسرار رویے میں کھویا ہوا تھا۔ نیلم سے تو اس نے اس کے گھر کا ایڈریس لے لیا تھا۔ رات کے قریب 2 بجے ایس ایچ او نے اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ وہ کافی بے دلی سے کمرے میں پہنچا تھا۔ ایس ایچ او سے کافی دوستانہ قسم کے مراسم تھے، وہ دونوں اکثر مٹھائی یعنی رشوت مل بانٹ کر ہی کھاتے تھے۔ کیا بات ہے، آج آف کلر دکھائی دے رہے ہو، نیند آ رہی ہے؟ ایس ایچ او فیاض نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا، بس یار کچھ تھکن سی ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے بات ہی اڑا دی۔ یہ بات ہے، آصف تمہیں 15 دن کی لیو ملنے والی ہے۔ وہ کس خوشی میں؟ جواب حیرت سے دیا گیا۔ تمہارا نام اقبال بھٹی کی اس ٹیم میں شامل ہے جو کہ سمندری ساحلوں کی نگرانی کرے گی،
جہاں سے اسمگلنگ کی جائے گی۔ ہر 15 دن کے بعد وہاں ایک ٹیم ڈیوٹی دے گی تاکہ دونوں کی کارکردگی اچھی ہو اور کوئی کرپشن میں ملوث نہ ہو سکے۔ یار یہ اقبال بھٹی کچھ زیادہ محب وطن نہیں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب تھوڑا پرانا ہو جائے گا تو خود ہی معمول پر آ جائے گا۔ ویسے ایماندار آدمی ہے۔ ایماندار انسان کی پولیس میں کوئی جگہ نہیں، اور اگر وہ پولیس میں بھرتی ہو بھی جائے تو اس کا حال جبران جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بات پر فیاض نے کہا لگایا۔ دوسرے لمحے وہ سنجیدگی سے بولا، واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، جبران کی موت کا مجھے بے حد افسوس ہے، مگر تم یہ جو بات بول رہے ہو سب دوسروں کے سامنے مت کہنا۔ درگوش کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات تھے۔ اب جانے کی تیاری کرو، تمہاری جگہ فہد آ رہا ہے۔ یار وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم نے میرے سارے کھانچے مار دیے، اب اس ویرانے میں کیا جھک ماروں گا؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ ارے نہیں، بعض اوقات جنگل بھی منگل ہو جاتا ہے، اور تم اتنے سیدھے بھی نہیں ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھو گے۔ فیاض کا لہجہ معنی خیز تھا۔ درگوش نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ناگر اور اس کے ساتھی ایک ہی علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ وہ صرف اپنے پراسرار باس کو جواب دے تھے۔ ناگر نے زندگی میں کبھی بھی کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس پراسرار باس سے خائف ہو جاتا تھا، جس کے احکامات اس کو صرف فون پر ہی ملتے تھے۔ نادر محل میں کھانے کی دعوت کے بعد باس نے ناگر اور اس کے ساتھیوں کو اس علاقے کا جائزہ لینے کو کہا تھا جہاں اس لانچ کو آنا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد باس نے ان کو لمبی تان کر سونے کو کہا تھا کہ جب مال اترنا ہوگا انفارم کر دیا جائے گا۔ ناگر نے اپنے ساتھیوں کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ باس کے احکامات کس طرح ملتے ہیں۔ ویسے بھی اس کے ساتھیوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ باس کون ہے، بس وہ تو عام کھانے سے مطلب رکھتے تھے، پیڑ گننا ان کے منشور میں نہیں تھا۔ جب تک ان کو دوسروں کے احکامات موصول نہیں ہوئے تھے، ناگر اور اس کے گروپ نے شہر میں چھوٹی موٹی وارداتیں شروع کر دی تھیں، جن سے ان کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ اس نادیدہ باس کا رعب ان پر یوں لگتا تھا کہ جیسے کہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہو۔ ناگر اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھیوں کا ہنسی مذاق جاری تھا۔ کبھی کبھی ناگر بھی ایک لقمہ چھوڑ دیتا تھا جس سے اس کے ساتھیوں کے بلند و بانگ کہے پھوٹ پڑتے، لیکن ناگر کی مسکراہٹ ان پر بھاری ہوتی تھی۔ تم ہمیشہ ہی ہار جاتے ہو تو تاش کھیلتے ہی کیوں ہو؟ جیک نے پنٹو کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ میں نہیں ہارتا، تم لوگ سالے بے ایمانی کرتے ہو، پنٹو نے جل کر کہا۔ یہ تو جھوٹ ہے، ناگر نے مسکرا کر کہا، اگر تم اکیلے بھی کھیلو گے نا تو بھی ہار جاؤ گے۔ ناگر نے اپنے سامنے رکھے گلاس جس میں شراب موجود تھی اس کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کے جواب میں اس کے دونوں ساتھی کہا مار کر ہنس پڑے تھے، جبکہ پنٹو کا تو منہ ہی بن گیا تھا۔ ناگر کے لبوں پر وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جس سے سامنے والا ہمیشہ ہی روب میں آ جایا کرتا تھا۔ ناگر دادا، ٹونی نے ناگر کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ناگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ دادا، نادر محل گئے کافی دن ہو گئے، ٹونی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہاں اب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، میں جانتا ہوں تم پیٹو ہو بڑے، ناگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب ہنسنے کی باری پنٹو کی تھی، لیکن جیک بھی کم نہ تھا۔ ان دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ٹونی کافی چڑ گیا تھا۔ جو بھی کھاتا ہوں اپنے پیسوں کا کھاتا ہوں، تم لوگوں کی طرح مفت خورا نہیں ہوں، ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مفت خورا کس کو کہا بے؟ جیک نے آنکھیں دکھائیں۔ ابے تجھ کو سالے، بنمانس کی اولاد، خود کو دیکھ، مفتے کا مال کھا کھا کر کیسا کپا ہو گیا ہے، ٹونی نے سارا بدلہ اتارتے ہوئے جواب دیا۔ اب تو ٹونی کی بات پر ناگر بھی ہنس پڑا تھا، جبکہ جیک لاجواب ہو کر برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ دادا، میں تو تمہارے کہنے پر اس بھوت محل میں گیا تھا، ورنہ اگر باس نے بلایا ہوتا تو کبھی نہ جاتا اور گروپ کو خیر بات کہہ دیتا، پنٹو نے منہ بنا کر کہا۔ اور پھر تمہاری لاش کسی گندی نالی میں ملتی۔ اس گروپ کو چھوڑ دینے کا مطلب صرف موت ہے، سمجھے تم؟ ناگر کا لہجہ یکدم ہی سرد ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر صفاقی دیکھ کر تینوں ہی کانپ گئے تھے۔ سارا خوشگوار ماحول یکدم ہی موت کے سناٹے میں تبدیل ہو گیا تھا، جیسے کہ کوئی مر گیا ہو۔ دادا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو میں کون سا سیریس تھا؟ ناگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر پنٹو سوچنے لگا، اگر بھیڑیا مسکرا سکتا تو ناگر جیسا لگتا۔ میں اب تم لوگوں کو اہم بات بتانے والا ہوں۔ ناگر ڈرامائی انداز میں ان تینوں کو دیکھنے لگا تھا۔ کون سی بات استاد؟ بات پیسے کے فائدے کی ہی ہو تو اچھا ہے، ٹونی نے کہا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔
ناگر نے مسکرا کر کہا، لانچ میں جو بھی مال ہوگا اس میں سے باس کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، باقی سارا مال ہمارا ہوگا، چاہے وہ مال ہیروں کی شکل میں ہو یا سونے کی شکل یا پھر کوکین کی شکل میں، سب ہمارا ہے۔ ناگر نے طویل سانس لے کر کہا، کیا؟ تینوں کے حلق سے بیک وقت نکلا، پر وہ چیز کیا ہوگی جس کی باس کو ضرورت ہے؟ تینوں نے یک زبان ہو کر کہا، پتہ نہیں، جو بھی ہے لیکن ہے بہت قیمتی، یہ باس نے ابھی بتایا نہیں، وہ بعد میں بتا دیں گے۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔